بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ بار سپہ سالار کے عہدے سے برطرف کیا۔ اس وجہ سے بعض اسلام دشمنوں نے حضرت خالد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلافات اور جھگڑوں کی فضا پیدا کر کے ان دو عظیم شخصیات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود کس قدر احترام اور محبت کا تعلق تھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کئی معاملات میں ان پر دل میں بہت غصہ ہوا، لیکن اب اپنی اس بیماری میں جب اللہ کا فرشتہ عزرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو اس نے میرا ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا، ایک جوتا لے لیا اور دوسرا میرے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے اور بدری صحابہ تھے۔ وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری ہی طرح سختی کرتے تھے۔ میں انہیں قربت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کے اسی عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا۔ وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کر رہے تھے اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلافات کی وجہ سے تھا۔ میں جنگ میں ہوتا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ سب نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کا سبب بنی۔ اور جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو رونے لگے اور کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے کے بعد میں اپنے تمام کارناموں میں ایک کارنامے کی وجہ سے بخشش کی زیادہ امید ہے۔ جب سخت سردی کی موسم میں رات کے وقت میں مہاجرین کے سریہ میں شریک تھا، ڈھال سنبھالے ہوئے پوری رات کٹی تھی اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی۔ میں صبح کے انتظار میں تھا کہ کافروں پر دھاوا بولوں، آپ لوگوں بھی اپنے لیے جہاد لازمی کر لو۔ میں اتنے معرکوں میں شریک ہوا، میرا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس پر تلوار، تیر، نیزہ یا کوئی زخم نہ ہو، اور اب دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے۔ بزدلوں کی آنکھیں خوف سے نہ سوئیں۔ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا تھا، لیکن قضاء و قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ اپنے بستر پر ہی مروں۔ آپ نے موت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کی اور حضرت خالد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آہو بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہنیں بھی ان پر روئیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
لوگوں نے کہا آپ انہیں ان عورتوں کو جو رو رہی تھیں رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ابو سلیمان یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح روئیں کہ نہ گریبان پھاڑے نہ واویلا مچائیں تو انہیں رونے دیں۔ رونے والیوں کو ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونا چاہیے۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا خالد کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو جلدی پر نہیں ہوگا۔ کاش وہ زندہ ہوتے، جب تک زندہ رہے میدان کا راز میں ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر رہے۔ اللہ کی قسم وہ دشمنوں کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار تھے، ان کے مشورے قابل قدر ہوتے تھے۔ ہشام بن نجدری بنی مخزم کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہشام ایک شاعر آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا شام مجھے وہ شعر سناؤ جو تم نے خالد کے بارے میں کہے ہیں۔ شام نے اپنے بہترین اشعار سنائے۔ وہ اشعار پڑھ چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سلیمان پر اللہ رحم فرمائے، تم نے ان کی توصیف یعنی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ شریک اور مشرکوں کو کار مذلت میں ڈالنا پسند کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستوجب قرار پائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو سلیمان پر اللہ کی رحمت ہو، دنیا کی عظمت و شرافت کے مقابلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے جو کچھ تھا وہ بہتر ہے۔ وہ بہتر کارناموں کے ساتھ زندہ رہے اور سب کو رنجیدہ چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے نہیں دیکھا کہ زمانے نے کسی کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی ہو۔ اس طرح 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور شام کے شہر حمص میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کے پھول برسائے اور مصلحین امت میں ان کی یادگار کو تا ابد باقی رکھے، آمین۔ وما